السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشنل ہاؤس اور آج ہم کریں گے پاک اسٹڈیز کا پاک اسٹڈیز چیپٹر نمبر 5 تحریک تاریخ پاکستان 1971 تا تاحال۔ ہم اب پیچھے پاک اسٹڈیز میں 9th کلاس میں 1971 تک پڑھ چکے ہیں، جہاں پہ بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا۔ اب نیکسٹ جب بنگلہ دیش جدا ہو گیا نا، اس کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پیپلز پارٹی نے چونکہ یہ ہمارے موجودہ پاکستان کے اندر اقتدار حاصل کیا تھا، اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل یحییٰ خان نے اقتدار سونپ دیا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جنرل یحییٰ خان نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کیا۔ پاکستانی قوم میں نا امیدی اور مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حوصلہ دیا اور ملک کی بہتری کے لیے فوری طور پر انقلابی اقدامات اٹھائے۔ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا چونکہ 1971 میں 16 دسمبر کو اور 20 دسمبر کو ان کو اقتدار منتقل کر دیا گیا تھا۔ اور لوگوں میں ناامیدی تھی ایک کہ اب کیا ہوگا ہمارے اس پاکستان کا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالتی پاکستان کی تعمیر نو کا آغاز کر دیا، نئی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا اب جنرل یحییٰ خان نے جو مارشل لا لگایا تھا نا جنرل ایوب خان کی حکومت گرانے کے بعد، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے، نہیں بلکہ یہ دوسرا مارشل لا جو یحییٰ خان نے لگایا تھا، یہ اس کا ذکر ہے۔ 21 اپریل 1972 کو ملک سے مارشل لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے مارشل لا کا خاتمہ کر دیا۔ بوڑھی آئین 1972 کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت سنبھال لی اور ملکی مسائل کی طرف توجہ دی۔ بوڑھی کہتے ہیں عارضی طور پر قائم کیا گیا۔ آئین کی ضرورت اور اہمیت محسوس کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دیتے ہوئے 25 اراکین پر مشتمل دستور ساز کمیٹی بنائی۔ دستور ساز کمیٹی اس کمیٹی کو کہتے ہیں جو آئین بنائے۔ اب ہر سیاسی جماعت سے انہوں نے 25 ٹوٹلی نا اراکین لیے۔ نیکسٹ اب ان کی اصلاحات پڑھتے ہیں کہ ان کے کون سی اصلاحات ان کے ادوار میں ان کے دور میں ہوئی۔ صنعتی اصلاحات۔ صنعتی اصلاحات کا مقصد مزدوروں کے حالات کار کو بہتر بنانا اور بہتر صنعتی ماحول پیدا کرنا تھا۔ ملکی معاشرے کے تعمیر نو کی خاطر صنعت کی بحالی اور ترقی کے لیے مزدوروں کو صنعتوں کی انتظامیہ میں مناسب اور مؤثر نمائندگی دی گئی۔ صنعتوں کے منافع میں مزدوروں کا حصہ بڑھا دیا گیا۔ ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی۔ مزدوروں کے لیے صحت کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا۔ مزدوروں کے زخمی ہونے، وفات پانے، حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والے معاوضے میں اضافہ کیا۔ گروپ انشورنس سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ ہوا۔ اب جو صنعت تھی نا ملک کی، اس کو بہتر بنانے کے لیے نا انہوں نے ملکی معیشت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے، صنعت کی بحالی کے لیے اور ترقی کے لیے نا انہوں نے صنعتوں کی انتظامیہ میں مزدوروں کو حصہ دے دیا۔ اور صنعتوں کے جو منافع تھا نا، جو ان کا پروفٹ ان کو ارن ہوتا تھا، اس کے اندر ملازمین کا حصہ بڑھایا اور ملازمین کے لیے بونس کی ادائیگی لازم قرار پائی۔ اب مزدوروں کے لیے جو صحت کی سہولتیں تھیں ان میں اضافہ کیا گیا، ان کے لیے ہسپتال وغیرہ کا قیام عمل میں آیا۔ اور مزدوروں کے زخمی ہونے یا وفات پا جانے یا حادثے کی صورت میں ان کو ملنے والا جو معاوضہ تھا، ان کو ملنے والا جو رقم تھی، اس میں اضافہ کیا گیا۔ گروپ انشورنس اور سوشل سیکورٹی کا نظام نافذ کیا گیا۔ اب آ گیا ذوالفقار علی بھٹو نے مختلف اداروں کو قومی تحویل میں لینے کی حکمت عملی اپنائی، یعنی نیشنلائز کر دیا، ان کو گورنمنٹ کا کر دیا۔ اہم صنعتی اداروں، کمپنیوں، بیمہ کمپنی کہتے ہیں انشورنس کمپنیوں، اور تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں یعنی نیشنلائز کر دیا گیا۔ ملک کی تمام اہم صنعتوں، بینکوں، انشورنس کمپنیوں کو بھی قومی تحویل میں لے لیا گیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد ملک کے مالیاتی حالات پر کنٹرول پانا اور اس کے فوائد عام آدمی تک پہنچانا تھا۔ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان کا ادارہ قائم کیا گیا۔ یہ آپ انفارمیشن ہے۔ ایک دولت مشترکہ کامن ویلتھ ان ممالک کی تنظیم ہے جن پر تاج برطانیہ یونائیٹڈ کنگڈم کی حکومت رہی۔ یہ تنظیم 1926 میں قائم ہوئی۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک اس کے رکن ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نا کامن ویلتھ تھی نا، جو ادھر سے پاکستان نکل گیا تھا، لیکن آگے بینظیر بھٹو صاحب کا جو دور تھا نا، اس کے اندر واپس پاکستان اس تنظیم کا رکن بن گیا۔ نیکسٹ ہے زرعی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1 مارچ 1972 کو زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ ان اصلاحات کا مقصد زرعی نظام کو بہتر
بنا کر زراعت سے وابستہ افراد کی معاشی حالات کو بہتر بنانا، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا اور ملکی معیشت کی تعمیر نو تھا۔ زرعی اراضی کی ملکیتی حد کم کر 150 ایکڑ نہری جبکہ 300 ایکڑ برانی مقرر کر دی گئی۔ نہری کہتے ہیں ایسی زمین جس کو نہر سے رابط کرتی ہو، جبکہ برانی کہتے ہیں ایسی زمین جس کو بارش سے رابط کرتی ہو۔ زرعی اصلاحات سے زمین کی ملکیتی حد درست کی گئی۔ اس مقررہ حد سے زیادہ اراضی کہتے ہیں زمین ریاست کی ملکیت قرار پائی۔ زمین سے مزارعین کی بے دخلی کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ مزارعین سے مراد زمین پر کام کرنے والے مزدور۔ جاگیرداروں یعنی بڑے بڑے جو زمیندار تھے اور زمیندار جو زمین رکھنے والے تھے، ان سے حاصل کرتا زمین۔ بے زمین کاشتکاروں یعنی جو کسی کے انڈر کام کرتے تھے، ان کو اپنی زمین دے دی گئی کہ اپنا خود سے کام چلاؤ۔ بے زمین کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ نیکسٹ ہے تعلیمی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 میں تعلیمی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، جس سے ان اداروں میں کام کرنے والے اساتذہ دیگر ملازموں کی تنخواہیں سرکاری تعلیمی اداروں کے ملازموں کے برابر ہو گئی۔ اب جب نجی تعلیمی اداروں پرائیویٹ اسکولس کو جب گورنمنٹ نے لے لیا نا اپنے انڈر، تو ادھر بھی اساتذہ اور جو دوسرے ملازمین تھے یعنی کلرک وغیرہ تھے، ان کی بھی تنخواہیں نا جو وہ گورنمنٹ اسکول جتنی ہوگی، گورنمنٹ اسکول کے اسٹاف جتنی ہوگی۔ طلباء کو سستی ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے لیے بس اور ریل گاڑی کے کرایوں میں خصوصی رعایت دی گئی۔ ادھر طلباء نے بہت زیادتی کی تھی اس وقت جو طالب علم تھے۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ایک بس میں 4 سے 5 بس طالب علم کو فری دیا جائے، فری کر دیتے ایک طرح کا ٹوٹلی۔ لیکن اب طالب علم تھے نا جو ہر بس میں 20-25 طالب علم سوار ہو جاتے، جس سے بس والے کا نقصان ہوتا۔ اب اتنے شدید حالات بگڑ گئے تھے نا کہ اب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بس والا اگر نہیں طلباء کو بٹھانا چاہ رہا، طلباء آگے آ گئے تو بس والے نے طلباء کو ہی کچل دیا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوا کہ طلباء نے بس رکوا کر جو بس کے ڈرائیور پہ تشدد کیا ہے۔ اب یہ جو عمل تھا، اس سے تعلیمی اداروں میں تو طلباء کی تعداد میں ہر طرف اضافہ ہوا، لیکن یہ زیادتیاں ہونے لگ گئیں۔ اس کے بعد یہ والا جو تھا ان کو سختی کی گئی ان حالات کے باعث۔ طلباء کے وظائف پہ اضافہ کیا گیا، کئی یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ 1974 میں اسلام آباد میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پرانا پیپلز اوپن یونیورسٹی قائم کی گئی، جس سے طلباء کو بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے حصول کے مواقع ملے۔ تعلیم بالغاہ کے مراکز بھی قائم کیے گئے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے اقدامات کیے گئے۔ اسکول اور کالجوں کو اپ ڈیٹ کیا گیا اور اساتذہ کی تربیت کے تربیتی ادارے کھولے گئے۔ نیکسٹ ہے صحت سے متعلق اصلاحات۔ بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ بنیادی مراکز صحت کا قیام یعنی ہاسپٹلس کا قیام اور غریبوں کے لیے مفت علاج کی سہولت اور تعلیم کے لیے اور علاج کے لیے بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ملک میں نئے میڈیکل کالجز قائم کیے گئے۔ معاشی اصلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کی معیشت کی تعمیر نو کی خاطر متعدد اقدامات اٹھائے، جن میں صنعتوں اور بینکوں کو قومی تحویل میں لینا اور مزدوروں کے لیے اصلاحات شامل تھیں۔ ان تمام اصلاحات کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا، جس میں مقبول عام نعرہ روٹی کپڑا اور مکان کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی حکمت عملی کی سمت سوشلزم تھی۔ ان کے واضح الفاظ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے۔ ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، نجی ٹرانسپورٹ کے مقابلے میں گورنمنٹ ٹرانسپورٹ کو فروغ دیا گیا، ریل کے سفر کو آسان بنایا گیا۔ سوشلزم کہتے ہیں یہ رشیا وغیرہ کی طرف یہ نظام ابھی تک لایا جائے کہ کچھ حد تک آپ کی اپنی جو ملکیت ہے نا، آپ کی اپنی جو پراپرٹی ہے، اس پہ آپ کا اختیار ہے، جبکہ باقی اختیار ہیں جو وہ گورنمنٹ کا اختیار ہے۔ لیکن اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام اپنا تصور پیش کرتا ہے، اس لیے عوام میں سوشلزم کے علاوہ پروپیگنڈا کیا۔ آگے معاشرتی اصلاحات۔ معاشرے میں امیر غریب کا فرق کم کرنے اور عوام کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے پرحلول اور نتیجہ خیز اقدامات اٹھائے گئے۔ ملک کے بے چینی کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے سے عوام کو ہمت اور حوصلہ دیا۔ بے گھر افراد کو گھر فراہم کرنے کے لیے 5 مرلہ اسکیم کا آغاز کیا۔ حکومت لاکھوں بے روزگار نوجوان کو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بھیجا۔ مشرق وسطیٰ سے مراد ایشیا کے ممالک ہی ہیں، لیکن مڈل والے، جس کے اندر سعودی عربیہ، دبئی وغیرہ کے ممالک شامل ہیں اور عرب امارات وغیرہ۔
معاشرتی لحاظ سے پاکستان میں خواتین کے تحفظ کے اقدامات اٹھائے گئے. عوامی تعمیراتی پروگرام کے تحت دیہاتوں کی ترقی کے لیے کئی عملی اقدامات اٹھائے گئے. سینکڑوں دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی. یہ دیکھ لیتے ہیں ہم. آپ جو سب سے پہلے اور واحد ابھی تک پاکستان کی تحریر میں ایک ہی سیویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہے جو وہ ذوالفقار علی بھٹو ہی تھے. آپ کو ایم سی کیو تو پوچھا چاہتا ہے, شارٹ میں بھی آ سکتا ہے. آئینی اصلاحات, آئین میں کون سی اصلاحات کی گئی, آئین میں کون سی ترامیم کی گئی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کا متفقہ آئین 1973 میں نافذ کیا. یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ انہوں نے ایک آئین پہ تمام پارٹیوں کو جمع کر لیا تھا. اسی آئین پہ ان کو ایک نقطے پہ سب کو اتفاق رائے کا اظہار ہوا سب کی. اس دور کی آئینی ترامیم درج ذیل ہے. پہلی ترمیم تھی جو اس کے بعد 4 صوبوں کے حدود کے تعین کے علاوہ فاٹا فیڈرل ایڈمنسٹریشن ٹرائبل ایریاز, یعنی جو وہ تھے نا قبائلی علاقے, ان کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا. دوسری ترمیم 1974 7 ستمبر کو یہ ہوئی. دوسری آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ دار یا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا ہرگز مسلمان نہیں ہوگا. جب پاکستان میں یہ قادیانیوں کا پروپیگنڈا بڑھا نا, تب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ جو ہے نا ترمیم پاس کرائی. نیکسٹ ہے تیسری ترمیم 1975 میں ہوئی. تو تیسری ترمیم میں کیا کہا گیا, تیسری ترمیم میں ہر وہ مسلم شخص جو پاکستان کے ساتھ کے نقصان پہنچائے گا ملک دشمن قرار دیا گیا. چوتھی ترمیم, چوتھی آئینی ترمیم کے ذریعے سے اقلیتوں کے لیے قومی اسمبلی میں 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا. اقلیتیں یعنی کہ جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, ہندو مذہب ہے یا بدھ مت ہے, ان کے جو پاکستان میں موجود تھے نا, ان کے 6 نشستوں کا اضافہ کیا گیا ہے قومی اسمبلی یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں. پانچویں ترمیم 1976, پانچویں آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ رکنی قومی اسمبلی یا عام انتخابات میں حصہ لینے والا بیک وقت صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا. اب قومی اسمبلی کا رکن یا انتخابات میں حصہ لینے والا کوئی بھی امیدوار صوبے کا گورنر نہیں ہو سکتا. یہ پانچویں ترمیم پیش ہوئی. چھٹی ترمیم 1976, چھٹی آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی مدت ملازمت اور ریٹائرمنٹ کی عمر کا تعین کیا گیا. چیف جسٹس اور ہائی کورٹس کے جج تھے نا, جو جسٹس تھے, ان کی ملازمت اور ریٹائرمنٹ کی عمر مقرر کی گئی ہے چھٹی آئینی ترمیم میں. ساتویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے وزیر اعظم کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ ملکی حالات کے پیش نظر کسی معاملے میں ریفرینڈم کے لیے صدر کو مشورہ دے سکتا ہے. وزیر اعظم کو حق دیا کہ وہ کسی بھی ریفرینڈم کہتے ہیں رائے عام صدر کو مشورہ دے سکتا ہے, وہ خود کرا نہیں سکتا. اختیارات ہے جو زیادہ وہ صدر کے پاس ہے. انتظامی اصلاحات کی طرف آتے ہیں. اب ہم ذوالفقار علی بھٹو نے دوسرے ممالک کے سربراہوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور پاکستان کو عظیم اقوام کی صنف میں جائز مقام دلانے کے لیے 1972 میں افغانستان, چین اور روس وغیرہ کے دورے کیے. بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا, جس کے نتیجے میں 1971 کی جنگ کے قیدیوں کی وطن واپسی ممکن ہوئی. بھٹو حکومت نے سول سروس آف پاکستان کے ڈھانچے اور پولیس کی انتظام اصلاحات کی. اب یہ جب بھٹو کا دور تھا نا, تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی اپنی فوج تھی, اپنی پولیس تھی. ان کی ملکی پولیس علیحدہ تھی, باقی ان کی اپنی علیحدہ تھی. 1974 میں لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس کا ناصب انعقاد کیا گیا بلکہ مسلم امہ کے اتحاد کے لیے گراں قدر خدمات بھی انجام دی گئی. مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے میں ذوالفقار علی بھٹو نے اہم کردار ادا کیا. پاکستانی عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی شناختی کارڈ بنانے کا آغاز کیا گیا. شناختی کارڈ کا جو سلسلہ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے شروع چلتا آ رہا ہے. امید ہے آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کی سمجھ آ گئی ہوگی, اور ان کا ٹوٹل جو دور ہے وہ ہے 1971 سے 1977 تک, یعنی 8 سال تقریباً. آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میرے ہر آنے والے نیا لیکچر وقت میں مل سکے. ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی بھی کنفیوژن ہوتا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے. میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب پہلی فرصت دوں گا انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.